یہ جو لائن لگا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آج میں وہ ٹیلی فون کی لاگ بک اٹھا کے لے آؤں کہ کتنی کالیں یہ کرتے ہیں ملاقات کے لیے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ 6 مرتبہ شہباز شریف کو اپنی آنکھوں سے بیٹھے ہوئے دیکھا اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کہ وہ لوگ مسلم لیگ نون کی قیادت جو کل لاہور کے اندر ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، وہ 2 دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور وہ ٹائم نہیں دیتے تھے ان کو۔ یہ بیان دینا کہ ہم تمہارا وہ اشر کریں گے جو امریکہ کی فوج کا افغانستان میں ہوا، تمہاری یہ جرت ہے کہ تم افواج پاکستان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرو۔ کیا 22 کروڑ عوام مر گئے ہیں اس ملک کے؟ میں نے راتوں رات اندر بیٹھ کے بم بنا دیا، کون سا نام بھی نہیں آتا تھا، کبھی ٹاما، کبھی ٹوما، کبھی ٹیمی، اور پھر صاحب والے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا نام تھا اس میزائل کا جو آگے گرا تھا۔ تو یہ جو آج بتا رہے ہیں کہ رات کو 2:30 بجے مجھے ISI کے چیف کا فون آیا اور مجھے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈرپوک اور اس سے کمزور وزیر اعظم اس ملک کو مل ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہے کرنے کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اداروں نے بھی ٹیلی فون کر کے کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ شاید سو رہے ہوں گے، مجھے اپنا استعفیٰ دے دیں؟ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اپنے بھائی کی بات سنی ہے، ابھی طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا، کہنے لگا ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف نے بلایا، 3 گھنٹے ہماری ملاقات ہوئی۔ اب اندر کی بات تو میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ فوج کا ترجمان ہر بات کے تو جواب دے نہیں سکتا۔ اگر وہ اس بات میں الجھ گئے تو باقی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ لائن آف کنٹرول کو کون سنبھالے گا؟ افغانستان کی باڑھ کو کون سنبھالے گا؟ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے جس میں آج بھی ہمارے معصوم افواج پاکستان کے وہ جذباتی کپتان اور لیفٹینن اور سپاہی جن کی لاشیں آج بھی شہید ہو کر آ رہی ہیں اور ان کے والدین کی قربانی دیکھیں کہ جن کی مائیں یہ کہتی ہیں کہ ایک اور بچہ ہو تو اس کو ہی میں سرحد پہ بھیجوں۔ تو جناب حضرت میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کہنے لگے کہ ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف نے بلایا اور چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جو کچھ میں نواز شریف کے خلاف کر رہا ہوں تم اس کے بیچ میں نہیں آنا۔ میں جناب غفور حیدری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دے کے یہ بات کہہ دو، میں سیاست چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس ملک۔ آپ کمال کی بات کر رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کوئی فوج کا ترجمان کھڑا ہو کے، میں نے تو پہلے کہا تھا DG ISPR صاحب کو کہ جناب آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو لائن لگا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آج میں وہ ٹیلی فون کی لاگ بک اٹھا کے لے آؤں کہ کتنی کالیں یہ کرتے ہیں ملاقات کے لیے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور کتنی ملاقاتیں کی چیف آف آرمی اسٹاف سے یا DG ISI سے تو ملنا بہت دور کی بات ہے۔ میں نے ان کے قریبی رشتہ دار کے گھر 6 مرتبہ شہباز شریف کو اپنی آنکھوں سے بیٹھے ہوئے دیکھا اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کہ وہ لوگ مسلم لیگ نون کی قیادت جو کل لاہور کے اندر ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، وہ 2 دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور وہ ٹائم نہیں دیتے تھے ان کو۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان کو دیکھا اسٹیشن کمانڈر لاہور 1999 کے کو کے بعد وہ بریگیڈیئر صاحب کے دفتر میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو آج پاکستان کے بہت بڑے جمہوریت کا علم اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہم قربانیاں دے دیں۔ یار تم مطلب کوئی تھوڑا بہت، اور پھر یہ بیان دینا کہ ہم تمہارا وہ اشر کریں گے جو امریکہ کی فوج کا افغانستان میں ہوا۔ تمہاری یہ جرت ہے کہ تم افواج پاکستان کے آگے
बंद बांधने की कोशिश करो। क्या 22 करोड़ अवाम मर गए हैं इस मुल्क के? तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर जो हो रही है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये गौर करने की बात है। पहले इन्होंने उन मुजाहिदीन को, तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की, यहां पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू करवा दी। यहां तक कि खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे साथ वाली कुर्सी में बैठते थे पार्लियामेंट के अंदर, खड़े होकर उन्होंने तकरीर की कि ये मरगला की पहाड़ियों तक दहशतगर्द पहुंच गए, किसी वक्त भी उतर जाएंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारी फौज क्या कर रही है। और जब फौज मुतहरक हुई और आपने देखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग शुरू हुई, 80,000 लोग शहीद हुए। 48 में, 65 में, 71 की जंग में इतने लोग जो है वो शहीद नहीं हुए हमारे फौज पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के शहरी 80,000 से ज्यादा शहीद हुए। जनरल से लेकर, सर्जन जनरल से लेकर, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर और ब्रिगेडियर तक और मेजर तक कितने शहीद हुए जितने 65 की जंग में नहीं हुए, 71 की जंग में नहीं हुए। और वो जंग हमने लड़ी, हमारी फौज ने लड़ी और आज भी लड़ रही है। कौन था उसके पीछे? हिंदुस्तान था उसके पीछे, CIA था उसके पीछे, मुसाद थी उसके पीछे। ये तमाम एजेंसियां जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती थी, अल्लाह के फजलो करम से फिर वो हमारे कायदीन थे जो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में बैठे हुए कोने के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब जब ये तकरीर करते थे 3-3 घंटे टेलीविजन के ऊपर, और कभी DG रेंजर्स को बुरा भला कहना, कभी किसी को बुरा भला कहना, और हशर ये हुआ कि आज कोई पाकिस्तान में उनका नाम लेने के बराबर। बेशक कि हमने गलती की कि पाकिस्तान बना दिया, खुद जाकर हिंदुस्तान के अंदर बोला उसको। इनको तो पता ही नहीं कि मुल्क कितनी कुर्बानियों से बना था। उसके बाद गुलबशन यादेव जैसे लोगों को भेज दिया इस मुल्क के अंदर। उसके बाद इन्होंने दहशतगर्दी शुरू करवा दी, आज कराची में भी अमन हो गया। अब इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं मौलाना साहब, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि 2.5 अरब से ज्यादा रकम पाकिस्तान के अंदर भेजी गई है फिरका वारियत को तूल देने के लिए। उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को कमजोर नहीं होने देगी। अब वो क्या चाहते हैं कि शिया सुन्नी को लड़वा दें, बरेलवी देवबंदी को लड़वा दें, अहले हदीस को आपस में लड़वा दें, और एक दूसरे को बुरा भला कहें। ये तो हमारे उलमा की मेहरबानी है जिन्होंने मुहर्रम में काबू कर लिया, और आज फिर इस मुल्क के अंदर ये बात भी मैंने बहुत से उलमा इकराम को कही। पिछली तरह अहमदुल्लाह साहब चले गए, यहां बैठे हैं, इनके फंक्शन में मैंने ये बात कही थी कि इस मुल्क के अंदर उलमा इकराम की कमजोरी ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हुए। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे ये बनने वाला मुल्क के पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर हमें इधर इस मुल्क के अंदर जहां 22 करोड़ अवाम मुसलमान है, कलमा गो है, फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की जरूरत पड़े। अगर हम सब इकट्ठे हो, मैं यकीन से कहता हूं कि किसी की जुर्रत नहीं कि वो खत्म नबूवत के खिलाफ बात करे। बेशक किसी की जुर्रत हो सकती है ये हमारी अपनी कमजोरी है कि अजमत सहाबा बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकल रही। क्या वजह हुई है कि हमारी कमजोरी की वजह से उन पे उंगली उठी, उनके बारे में बात की गई पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और हम उसका निशाना बनते जा रहे हैं। आज मैं इन लोगों से पूछता हूं कि कौन यहां पर, मैं तो उस बयानिए पे अभी आना ही नहीं चाहता, जब उस बयानिए पे आऊंगा शायद आप लोग बोझ ही ना उठा सके उसका, क्योंकि मैं इनके अंदर की बात बताऊं आपको कि ये क्या करते रहे माजी के अंदर। आज कहते हैं कि मेरे बयानिए का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। कहां था वो बयानिया? मुझे बताएं, कहां था वो बयानिया
جب آپ جنرل جیلانی کے گھر بیٹھے کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا سارا دن، کدھر تھا وہ بیانیہ؟ کہاں تھا وہ بیانیہ جب آپ کی بوری سے پیر پگاڑا نے کہا کہ دانے گرنے شروع ہو گئے اور ضیاء الحق شہید نے جا کر کہا کہ میں نے اس بوری کو سی دیا؟ کہاں تھا وہ بیانیہ؟ دانے تو سارے گر چکے تھے، جا چکے تھے۔ کہاں تھا وہ بیانیہ جب ضیاء الحق شہید نے کہا کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے؟ وہ فواد جس نے آپ لوگوں کو پالا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنا ڈیڈی کہتا تھا، کوئی اس کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن جاتا تھا۔ جوید اقبال صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے، خان عبد القیوم خان کے ساتھیوں میں سے اور آرگنائزر ہیں خان عبد القیوم خان مسلم لیگ کے، آج صوبہ سرحد کے بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے، ان کی عمر بھی بڑی ہے۔ آپ جیسے لوگوں پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے مسلم لیگ کے لیے ساری عمر گزار دی، اور قمر قطب صاحب نے اور باقیوں نے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ استحکام پاکستان کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ تو ابتدا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم انتہا پہ لے کر جائیں گے، اور اس انتہا پہ لے کر جائیں گے کہ جہاں یہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے دفاع کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی سرحدوں کے خلاف، پاکستان کے دشمن بن کر آپ یہ بیانیاں دینا شروع کر دیں۔ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے جناب، مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں حیران رہ گیا سن کر کہ اپنے ہی ملک کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے کہنے لگے یہ بمبئی میں جو حملہ ہوا ہے یہ ہم نے لوگوں کو بھیجا ہے۔ وہ خدا کا خوف کرو، وہ اجمل کے صاحب کا ہمیں آج تک نہیں پتا کہ پاکستانی تھا بھی کہ نہیں تھا۔ یہ سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف کہ جی یہ اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، جو پاکستان کا دفاع کرے، جو پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، جو پاکستان، آج کیا وجہ ہے کہ افواج پاکستان دنیا کی ٹاپ کی فوجوں میں آتی ہے، اور یعنی کہ مجھے یاد ہے وہ 5ویں OIC کی، زیادہ ٹائم نہیں لیتا، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں کویت میں تھا، 5ویں OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، یاسر عرفات تقریر کر رہا تھا، اور یاسر عرفات نے کہا کہ کاش ہمارے پڑوس میں بھی ایک پاکستان ہوتا، اور اس پاکستان میں ایک ضیاء الحق ہوتا تو آج ہم بھی آزاد ہوتے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور معجزہ۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ان افغان مجاہدین کو سلام پیش کیا کرو جو آپ کی سلامتی کے لیے جنہوں نے 15 لاکھ جانوں کی قربانی دی، ورنہ آج انہوں نے تو لڑ مر لیا، اپنے ملک کا جھنڈا آج بھی اونچا رکھا، برطانیہ کو بگایا، روس کو بگایا، اب امریکہ کو بگا رہے ہیں۔ اور بھائی یہاں سے تو ہم لوگوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ جانا تھا۔ کون ہے یہاں قربانی دینے والے؟ مجھے بتائیں نا ذرا۔ باتیں کرنے والے بہت ہیں، تقریریں کرنے والے بہت ہیں، ان کو سلام پیش کرو۔ اگر وہ جہاد افغانستان نہ ہوتا آج پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی نہ ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے راتوں رات اندر بیٹھ کے بم بنا دیا، کون سا نام بھی نہیں آتا تھا، کبھی ٹاما، کبھی ٹوما، کبھی ٹیمی، اور پھر صاحب والے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا نام تھا اس میزائل کا جو آگے گرا تھا، جس میزائل کو دیکھ کر میں نے نیا میزائل بنا دیا۔ خدا کا واسطہ پاکستان کو بدنام نہ کروائیں۔ آپ کو اس ملک نے بہت کچھ دیا، آئندہ بھی دے جائے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اس لیے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو محب وطن لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا، اور انشاءاللہ یہ واقعی میں سردار قیوم صاحب نے بنیاد رکھی تھی۔ میں نے سردار عتیق صاحب کو اگلے دن میں نے میسج کیا کہ تحریک استحکام پاکستان انہوں نے بنائی تھی، ہم نے استحکام پاکستان کا جلسہ کیا، اس کو انشاءاللہ ان لوگوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تحریک استحکام پاکستان میں ہم کنورٹ کریں گے۔ پورے ملک کے اندر جائیں گے، ہر شہر کے اندر جلسہ کریں گے، اور انشاءاللہ محب وطن لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پاک صاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اس پاکستان کو انشاءاللہ ایک
روشن پاکستان بنائیں گے. انشاءاللہ. روشن پاکستان کا مطلب وہ ہے کہ جہاں سے دین کی روشنی نکلے اور ساری دنیا کو پہ پھیلے جا کے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.